بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آج ہم پیش کر رہے ہیں تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 69 سے 71۔ اہل کتاب کی ایک جماعت تمہیں گمراہ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کریں گے اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دے رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو دن تاکہ وہ پلٹ جائیں، اور کسی پر ایمان نہ لانا سوائے اس کے جو تمہارے دین کے پیروی کرے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بے شک سیدھی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ مانو کہ جو تمہیں ملا ہے ویسے ہی کسی کو مل سکتا ہے، ورنہ وہ تمہیں تمہارے رب کے سامنے جھگڑا کر دیں گے۔ کہہ دو کہ تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اپنے مخلوق کی ضروریات کے لیے کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 69 کی ترجمہ ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں کے بارے میں یہودیوں کے حسد مسلمانوں کے خلاف ان کی مذموم سازش ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی مومنوں سے حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ انہیں گمراہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرز عمل کے عذاب ان پر واپس آئے گا جبکہ وہ ہے بے خبر ہوں گے۔ اللہ ان پر تنقید کرتا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کو کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دے رہے ہو؟ تم یقین سے جانتے ہو کہ اللہ کی آیات صحیح اور مستند ہے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو جو کچھ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اسے چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جو کچھ مومنوں پر نازل ہوتا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور دن کے آخر میں اس کا انکار کرو۔ یہ اہل کتاب کی طرف سے ایک مذموم منصوبہ ہے تاکہ ان مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے جو دین میں کمزور ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دن کے آغاز میں مسلمانوں کے ساتھ فجر کی نماز میں شرکت کر کے مومن ہونے کا بہانہ کریں گے، تاہم جب دن ختم ہوتا تو وہ اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے تاکہ جاہل لوگ کہیں کہ وہ اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام میں کچھ خامیوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے آگے کہا، ابن نجی نے کہا کہ مجاہد نے اس آیت کو اس بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ یہود سے مراد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن کے آخر میں کفر کیا۔ اس طرح لوگ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے مذہب میں ایسی خامیوں کا پردہ فاش کر دیا جن پر انہوں نے مختصر عمل کیا، اور کسی پر ایمان نہ لانا سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ تو دوستو، انہوں نے کہا کہ اپنے خفیہ علم کے بارے میں کسی پر بھروسہ نہ کرو سوائے ان کے جو تمہارے دین پر ہوں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے علم کو ظاہر نہ کرو تاکہ وہ اس پر ایمان نہ لائیں اور اس پر اسے اپنے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کریں۔ اللہ نے جواب دیا، کہہ دو اے نبی، بے شک صحیح ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی واضح آیات، واضح دلائل اور غیر واضح دلائل کے ذریعے اہل ایمان کے دلوں کو کامل ایمان کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہوتا ہے، اے یہودیوں، اگرچہ تم محمد کا بیان چھپاتے ہو، وہ ان پڑھ نہیں نبی جسے آپ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں جو آپ کو پہلے کے انبیاء سے ملی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ نہ مانو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ کسی کو مل سکتا ہے، ورنہ وہ تمہارے رب کے سامنے تم سے جھگڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علم تمہارے پاس ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو تاکہ وہ اسے سیکھنے سے روکیں اور اس طرح تمہارے برابر بن جائے۔ وہ اس سے بھی بہتر ہوں گے کیونکہ وہ اس پر ایمان لائیں گے یا آپ کے رب کے پاس دلیل کے طور پر استعمال کریں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف اللہ کی دلیل دنیا اور آخرت میں قائم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کہو تم فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی تمام معاملات اس کے اختیار میں ہیں، اور وہی دیتا ہے اور لیتا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ایمان، علم اور صحیح فہم عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کی بنائی دماغ اندھا کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا کر سن کر اور آنکھیں بند کر کے اللہ کے پاس کامل حکمت اور غیر واضح دلائل ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کی حاجات کے لیے کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس چاہتا ہے اس سے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اے ایمان والو،
اس نے تم کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ اس میں اس نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی اور آپ کو بہترین شریعت کی طرف ہدایت دے کر بھیجا۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانی کو کیوں جھٹلاتے ہو حالانکہ تم خود ان کو دیکھ رہے ہو؟ اس کی ایک اور تعبیر یہ ہو سکتی ہے، اور تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دو۔ تاہم اس کے ترجمہ کیا جائے تو معنی وہی رہتا ہے۔ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پاکیزگی، آپ کی تعلیمات اور ترتیب کا آپ کے صحابہ کی زندگیوں پر حیرت انگیز اور قرآن کی تعلیمات کی بلندی، یہ سب خدا کی ایسی نمایاں نشانی ہے کہ وہ بہت زیادہ انبیاء کرام کی زندگیوں اور صحیفہ علائی سے واقفیت رکھنے والے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کرنا مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے یہود و نصارہ، خصوصاً ان کے علماء، اپنے دلوں میں یہ پہچانتے کے لیے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کی آمد کا اعلان پہلے انبیاء کر چکے تھے۔ یہ حقیقت اس قدر مغلوب تھی کہ باوجود اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی کو زبانی طور پر بیان کرنے میں مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ان پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور جن کی تصدیق انہوں نے خود کی ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کیوں چھپاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔